قاہرہ صاحب، یہ رانا ثناء اللہ روزانہ مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. اب تو کل انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہرگز مائنس خان مذاکرات نہیں چاہتے. رانا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ 5 بڑے مذاکرات کریں، پھر بھی بات نہیں بن رہی. راجہ صاحب، میں آپ کہیں کہ بار بار اعتراض ہی کرتا رہتا ہے. نہیں، آپ کی رائے بڑی اہم ہے میرے لیے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہے، ہمارا یہ لرنڈ اور ارنڈ لیسن ہے کہ ڈائلاگ کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے. یا تو آپ ملک کے اندر اتنی بڑی کوئی ویو اٹھا لیں ریزسٹنس کی، جو کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا یا کسی اور جگہ ہوا تو حکومتیں پلٹ جاتی ہیں، ایسے بھی ہوتا رہا. اگر وہ نہیں ہے اور آپ نے ایوولوشنری اور اس سے ثمرات بڑے اچھے کبھی نہیں نکلے، میجورٹی میں وہ خراب ہوتے ہیں، جس کو ہم ریولوشن کہتے ہیں. ان ریولوشن نے بھی سماجوں کو دیا کم ہے، نقصان زیادہ کیا ہے. لیکن وہ طرف جانا ہے تو وہ رستہ موجود ہے. لیکن اگر آپ نے ایوولوشنری پروسیس جو دنیا بھر میں ہوا، جس سے دنیا نے سبق سیکھ کے اپنی ڈیموکریسیز اپنے سماجوں کو ٹھیک کیا، وہ ہے الٹیمیٹلی ایوالو ہونے کا. اور ریولوشن میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ اچانک ہم یورپ کا معاشرہ بن جائیں گے، ہمارے ادارے الیکشن کرانے والے ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری پولیس، ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے ججز اور فوج ٹھیک ہو جائے گا، اچانک یہ ساری دنیا کے مہذب ملکوں کی طرح، اور سیاستدان بھی اور عوام بھی، تو یہ اس طرح نہیں ہونا. تو پھر رکاوٹ کیا ہے مذاکرات میں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ سب سے پہلے عمران خان صاحب خود ہے. اچھا، کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کرنے؟ مسلم لیگ تو کہہ رہی ہے ہم سے مذاکرات کریں. ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں. ہم کہہ رہے ہیں، ہم گالیاں کھا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، آئیے بیٹھ کے ڈائلاگ کرتے ہیں. کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کرنے ہیں؟ یہ جو ہمارے ساتھی پی ٹی آئی کے یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، گورنمنٹ ایجنڈا دے فلاں، یہ تمام حجت کرتے ہیں. صرف بیسیکلی ان کو اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب جب تک خود ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے اور شرائط رکھ کے مذاکرات نہیں ہوا کرتے. پراجا صاحب، میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے، ڈائلاگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ، میرا اور آپ کا تنازع ہے، اور آپ نے اس تنازع میں اپنے پوائنٹ، میں نے اپنے پوائنٹ رکھ کے بیٹھنا ہے، اور اس کے اوپر ڈائلاگ کر کے یا میں جیتوں گا یا آپ یا کوئی درمیانی رستہ. یہ 3 صورتیں بنتی ہیں. اگر ایک فریق کا یہ ہو کہ جی نہیں، پہلے مجھے اپنی شرائط میری من مانے، اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہوتا. اپنے پوائنٹس دیتے ہیں. آخری میری بات سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا. تو گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب یہ سوچنا ہوگا یا سوچنا چاہیے کہ وہ لڑائی بہت لڑ چکے، اب آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے لیے بھی. اور یہ جو ہے نا جی، خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرانے دی جا رہی؟ خان صاحب لوگوں کے دلوں کے محبوب ہوں گے، بالکل، بسم اللہ، کوئی اعتراض نہیں کسی کو. وہ بڑے لوگوں کے ساتھ، لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، بالکل اچھی بات ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے قانون کی. قانون کی نظر میں عمران خان پی ٹی آئی نہیں ہے. قانون کی نظر میں خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ نہیں ہیں. وہ ایک کنوکٹڈ لیڈر ہیں، ایک کنوکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اور ان کو قانون اس عہدے پہ نہیں رکھتا. لہٰذا ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ملنے کا استحقاق نہیں ہے. یہ آپ نے رستہ پیدا کرنا ہے. ان کی فیملی اور وکیل ملیں گے، اور راستہ مذاکرات سے ہی ہوگا. اور اگر فیملی یہ چاہے کہ ہمارے ساتھ پورا ایک لاؤ لشکر جائے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ بھی نہیں. اور میرے بھائی ہیں نیازی صاحب، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، لیکن نیازی صاحب ترجمان ہیں. قیدیوں کے ترجمان نہیں ہوا کرتے، سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے ترجمان ہوتے ہیں. اگر آپ نے پیورلی قانون کی زبان میں بات کرنی ہے، جو کہ حکومت آپ سے کرے گی، اس لیے کہ آپ بھی ان سے اسی زبان میں بات کریں. اگر اجازت دیں تو نیازی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں، پھر میں عمران اسماعیل صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بہت ایکٹیو ہے نادرین مذاکرات کے لیے. میں صرف قاہرہ صاحب کی بات میں نے سن لی. میں صرف قاہرہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جیل مینول میں ایک کنوکٹڈ پرسن کو بھی ہفتے میں ملاقات کا رائٹ ہے؟ مجھے قاہرہ صاحب کی حکومت رہی ہے وہاں پہ پنجاب کہہ رہے ہیں بالکل ہے. ہاں ہے. اچھا ہے، تو اب قاہرہ صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان کے یہ کتنے مہینے ہو گئے ہیں ان کی فیملی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. آپ کو کہتے ہیں میں ترجمان ہوں. میں بتا دیتا ہوں، اب آپ نے سوال کیا، میں جواب دے دیتا ہوں. میں تھوڑا سا سر، آپ کی حکومت نہیں ہے، جیل جورسڈکشن جس کی ہے نا، وہ جو چاہ رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے. جواب لے لیں. اچھا، صرف میں دوسری بات یہ ہے کہ اسی جیل میں نواز شریف تھا. انہوں نے کہا اسی جیل میں نواز شریف تھا
سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں پوری سیاسی پارٹیاں ملاقات کرتی تھی. آپ نے تو عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, اس تک کوئی آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. چلیں جواب آپ کہتے ہیں نہیں ہے, میں ترجمان کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے, لیکن وہ آدمی فارمر پرائم منسٹر تو ہے نا اس ملک کا, اس کو آپ نے کون سی کلاس دینی ہے جیل مینول کے لحاظ سے. لہٰذا ایک کنوکٹڈ پر آدمی کو بھی جیل میں 2 دفعہ ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے. چلے جواب لے لیتے ہیں. جی صاحب لیکن اب گزارش یہ ہے, میں نے عرض کیا کہ میاں نواز شریف صاحب سے لوگ ملتے رہے, میں بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل تھا, میں خود گیا ملنے. ان کو ہم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے ملے تھے, بالکل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں میرے ساتھ, میں بلاول صاحب کے ساتھ گیا تھا, ہماری جماعت کے لوگ گئے, ان کے لوگ بھی جاتے رہے. میاں صاحب کا ٹرائل چل رہے تھے, کنوکشن کے بعد ان کی ملاقاتیں اس طرح نہیں ہوئیں, اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف کو جیل کے اندر ان کی بیٹی کو ان کی موجودگی میں گرفتار کر لیا گیا تھا ایک کیس میں. سو یہ تلخیاں ماضی کی ہیں, لیکن ہمارا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. میں نے تو پہلے آپ کو گزارش کی ہے کہ قانون کا اگر استعمال سٹرکٹو سینسو کرنا ہے, جی آپ نے لڑائی لڑنی ہے, میں گورنمنٹ کے پاس, پراجا صاحب ایک منٹ رکیے, جی جو گورنمنٹ کے پاس ہتھیار ہے وہ قانون ہے, پھر وہ قانون کے مطابق سختی کریں گے. آپ نے یہ جو بات ہے نا جی, خان صاحب کے ساتھ ملاقات, ان کی فیملی کی ملاقات ان کو الاؤڈ ہے, آج بھی الاؤڈ ہے, لیکن فیملی اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے جائے, اپنے ساتھ لوگ لے کے جائے تو بالکل الاؤ نہیں کرے گا. چلے ادھر رکیے, میں عمران اسماعیل صاحب سے وہ مل رہے ہیں, میں عمران اسماعیل صاحب اگر اجازت دیں, سیاسی جماعت کو یہ اختیار نہیں ہے قانون میں. چلیں عمران اسماعیل صاحب, یہ سارے مسائل رکاوٹیں دونوں سائڈ سے آپ نے سن لیے, پھر بھی آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ قاہرہ صاحب نے بھی بات کی کہ خان صاحب خود رکاوٹ ہیں, رانا ثناء اللہ بھی کل کہہ رہے تھے خان صاحب خود ہی مذاکرات میں رکاوٹ ہیں, پھر آپ لوگ ہوپ فل ہیں, ایفرٹس پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے نا, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشائی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ان کی سینئر لیڈرشپ سے, وہ بڑے ویلکم ہے اس کے اوپر کہ جی ٹھیک ہے بیٹھیں, اگر آپ کر سکتے ہیں بٹھائیں لوگوں کو, اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم بھی کوشش کریں گے. اور اسی طرح کی ہمیں اب تک جو پیپلز پارٹی سے جو ہمیں ہماری بات چیت ہوئی ہے تھوڑی بہت, تو وہ بھی وہاں سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, بلکہ وہ اسسٹنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل تیار ہیں کہ یہ ایسی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے جو بن پڑے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو 2 بڑی اچھی خوشائن چیزیں ہمیں ملی. پھر ہماری جو باتیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہوئی, وہ جو جیل سے باہر ہے اور جو کوٹ لکھپت میں ہے, جو جیل میں ہے, وہ سارے کے سارے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ جناب یہ بات چیت کے علاوہ, مذاکرات کے علاوہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. مذاکرات کی سیاست سے صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے, عمران خان کو, ان کی فیملی کو نقصان پہنچا ہے, پارٹی کا انتخابی نشان نہیں رہا, پارٹی کا جھنڈے کے نیچے آپ جلسہ نہیں کر سکتے. نارمل سرکمسٹانسز تو نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, لیکن نارمل سرکمسٹانسز سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے. عمران خان کو رہا کرو سے لے کے عمران خان سے ملاقات کراؤ تک تو آ گئی ہے تحریک انصاف. اور بڑی زیادتی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قاہرہ صاحب آپ کی اسسٹنس اس میں چاہیے ہوگی, شاید آپ کر پائیں یا نہ کر پائیں, لیکن یہ کہ اگر ان کی اپنی فیملی سے, بہنوں سے, اور اپنے وکلا سے, اپنے معالج, اپنے ڈاکٹر سے ملاقات نہیں ہو سکتی, اور اس کو آپ کہہ دیں کہ جی وہ جب بھی جاتے ہیں ہجوم لے کر جاتے ہیں, تو ہجوم تو اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ فرمائیے کہ بدھ کو 7 جنوری کو آپ لوگ جو کانفرنس کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے, دینے جا رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل پی ٹی آئی کو دعوت دی ہے, بیرسٹر گور صاحب کو بھی دعوت دی ہے, سر کیسر صاحب کو بھی دعوت دی ہے, اور دیگر پی ٹی آئی کے دوستوں کو دعوت نامے بھجوائے ہیں, اور ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خود ملاقات کر کے بھی ان کو قائل کریں اس بات پہ کہ وہ آئیں, بیٹھیں, اس پلیٹ فارم کو یوز کریں. ہمارا مقصد کیا ہے جی؟ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو جائیں. جیسا ابھی قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے نا, میرے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ جی خان کے یہ 3 نکات ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت کہتی ہے ہمارے یہ 4 مطالبات ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمیں یہ 2 چیزیں منوانی ہیں, پھر اس کے بعد بات کریں گے. ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے ہاتھ میں. تو یہ پتہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب 5 لوگ 5 بڑے یہ مل کر بیٹھ جائیں, تو یہ واقعتاً حقیقتاً یہ ایک
बहुत बड़ा सोल्यूशन है पाकिस्तान के लिए, और ये ख्वाब है फिलहाल तो یہ कि ऐसा واقعی हो। آپ نے بڑا سلوشن قرار دیا. بلاول بھٹو زرداری بھی 27 دسمبر کو یہی بات کر گئے. دیکھیں بیرسٹر گوہر خان اسد کیسر صاحب کے لیول پہ انہوں نے دعوت دی ہے. پی ٹی آئی رسپونڈ کرے گی. آپ ترجمان ہیں خان صاحب کے, خان صاحب اجازت دیں گے ان کو؟ دیکھیں میں پہلے تو جواب دینا چاہتا ہوں قیرا صاحب کی بات کا کہ اللہ و لشکر جاتا ہے. جی جی, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو مینڈیٹ ہائی کورٹ میں جیل اتھارٹیز نے کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ دی, اس کے باوجود بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں نا 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ کی آزادی کو بھی چھین لیا, ہماری کنٹمپٹ پٹیشن تک نہیں لگ رہی. اور جتنے تک آپ نے مینڈیٹ کا کہا ہے, مینڈیٹ ہے اس آدمی کے پاس جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, جس کی وجہ سے یہ پارٹی ہے, جس کی وجہ سے 8 میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کیا اجازت دیں گے بیرسٹر گوہر خان کو, اسد کیسر صاحب کو کہ جائیں؟ خان صاحب نے جو اجازت دی ہے انہوں نے کہا کہ علامہ ناصر اچھا اور اچکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے, چاہے وہ ملک کے نیشنل ٹیسٹ میں بات کریں, چاہے پارٹی کا جو مینڈیٹ دیا ان کو دیا ہے. اب خان صاحب نے مینڈیٹ دیا وہ 2 آدمیوں کو دیا ہوا ہے. عمران اسماعیل صاحب, مینڈیٹ تو پھر اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے, ان کو بھی بلا رہے ہیں آپ بدھ والے دن 7 جنوری جی ان کو بھی دعوت نامے گئے ہیں جی, وہ ٹی ٹی ایم پی کے پلیٹ فارم سے گئے. ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی جی کے جی تو نہیں ہے, ان کو ٹی ٹی ایم پی کے پلیٹ فارم سے گئے ہیں.